بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے، خواب۔ ہم میں سے ہر انسان تقریباً روز ہی خواب دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد صبح ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ خواب ہیں کیا۔ دیکھیں، ہمارا جو دماغ ہے، اگر آپ اس کی شکل پہ غور کریں تو یہ پیچھے ہمارا جو حرام مغز ہے اس میں سے گزر رہا ہوتا ہے، پورا ایک جڑیں دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو اس کے اندر الیکٹریکل سگنل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے کیمیکل مادوں کا ایک سیلاب دماغ میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ واقعات بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں جن میں کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہوتی۔ ہر 1.5 گھنٹے بعد انسان کو خواب آتا ہے۔ انسان ایک رات میں کئی خواب دیکھتا ہے، لیکن جب صبح اٹھتا ہے تو کوئی خواب انسان کو یاد رہ جاتا ہے اور کوئی انسان کو یاد نہیں رہتا۔ خواب کے دوران ہمارے دماغ کا ایک حصہ انتہائی ایکٹیو ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، خواب ہمیشہ نیند کی کمزور حالت میں آتا ہے۔ اگر آپ بہت گہری نیند میں ہو تو آپ کو خواب نہیں آئے گا۔ آپ غور کریں، جس دن آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں، بہت زیادہ آپ کو لگتا ہے آپ کو جسم بالکل ٹوٹے اور آپ گہری نیند سو گئے، اس رات آپ کو کوئی خواب نہیں آتا۔ نابینا لوگ خواب دیکھتے ہیں، لیکن صرف آوازیں اور فیلنگز، شکلیں نہیں ان کو نظر آتی۔ کچھ جانور جن کا آئی کیو لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، کافی بہتر، ان کو خواب آتے ہیں، جیسے کتا ہے، بندر ہے۔ اسلامی لحاظ سے اگر ہم خواب میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خواب میں جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کی روح اصل میں نکال لی جاتی ہے، اور یہ روح پوری کائنات میں جگہ جگہ پھرتی ہے، بالکل اس طرح جیسے ایک چولہے میں آگ جل رہی ہے، اس میں سے دھواں نکل رہا ہے۔ اب پورا دھواں آپ کو نظر آئے گا کہ آسمان تک تقریباً جا رہا ہے، لیکن اس کی دم چولہے کے اندر ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح خواب میں ہماری روح نکل جاتی ہے، لیکن اس کی دم ہمارے جسم کے اندر ہی رہتی ہے، اور وہ روح پوری کائنات میں جگہ جگہ پھرتی ہے۔ آپ خواب میں جن جگہوں کو دیکھتے ہیں، جن لوگوں سے ملتے ہیں، وہ آپ ان کی روحوں سے ملتے ہیں۔ اس میں جنوں سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، وہ ریئل ملاقات ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے انسان یہ خواب دیکھتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو خواب نظر نہ آئیں، آپ پریشان ہو رہے ہیں، بہت زیادہ بے تکے خواب بہت آتے ہیں، تو 2-4 اعمال آپ کو کچھ بتانے لگوں، آپ وہ کر کے سوئیں، اس سے آپ کو جو بہت زیادہ خوابوں کا آنا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ سب سے پہلا، مقررہ وقت پر سوئیں۔ جو لوگ مقررہ وقت پر نہیں سوتے ان کو خواب بہت زیادہ آتے ہیں۔ دوسرا، کھانا ہضم کرنے کے بعد سوئیں۔ آپ کھانا شام میں کھا لیں، عصر کے بعد بہتر ہے کھا لیں، یا مغرب کے فوراً بعد کھائیں، اور اس کے بعد آپ پھر تھوڑی سی دیر سے سوئیں۔ تیسرا، جو رات کے اللہ تعالیٰ نے اذکار بتائے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر بتائے ہیں وہ کر کے سوئیں۔ چوتھا، آپ مکمل ریلیکس ہو کے سوئیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ رات میں بہت پریشان ہوتے ہیں، کل کیا ہوگا، کل میٹنگ ہے، کل بریفنگ ہے، کل ہم نے یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، کل وزٹ ہے، تو آپ دیکھیں آپ کو پوری رات آپ کی پریشانی میں گزرے گی، آپ کو طرح طرح کے خواب آتے رہیں گے۔ اور پانچواں پوائنٹ کہ آپ سونے سے پہلے نہ چائے، سگریٹ، شراب وغیرہ بالکل نہ پی کے سوئیں۔ شراب تو ویسے ہی پینا حرام ہے، لیکن بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کی، چونکہ بڑے لوگوں کی عادت ہے، امیر لوگوں کی عادت ہے، تو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے پینے سے بھی پھر گندے گندے خواب آتے ہیں۔ اب خواب کی اقسام کیا کیا ہیں؟ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب ہوتا ہے الہامی۔ الہامی خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، پیغمبروں کے خواب الہامی ہوتے ہیں۔ نور الدین زنگی کو الہامی خواب آیا، جس میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئے، انہوں نے 2 شخص بتایا کہ یہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں، وہ پورا واقعہ آپ کو پتہ ہوگا۔ دوسرے خواب ہوتے ہیں شیطانی خواب، جس میں ہم اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتے ہیں، یا ہم کوئی قتل کرتے ہیں، یا ہم کوئی چوری کرتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی برا کام کرتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے خواب ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں تنگ کرنے کے لیے شیطانی حملے ہوتے ہیں۔ اور تیسرے خواب بے تکے خواب ہوتے ہیں، جن کو کہتے ہیں گمان کے خواب۔ انسان جو سوچ رہا ہوتا ہے وہی خواب میں آ رہا ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیے کہ بعض اوقات انسان خواب بہت اچھا دیکھتا ہے، اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ گنجے ہو گئے ہیں،
اور اس کے بعد آپ کے سر پہ بال آ گئے. اب بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت اچھا خواب ہے، لیکن اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو کوئی غم ملے گا اور آپ دین میں بھی ڈاؤن ہو جائیں گے. بعض اوقات ایک برا خواب آپ دیکھتے ہیں، اس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے. مثلا ملکہ زبیدہ کا خواب آپ کو یاد ہوگا، جو انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ کسی کو بتانے کے قابل نہیں تھا، اتنا گندا خواب دیکھا، لیکن اس کی تعبیر کیا تھی؟ تعبیر یہ تھی کہ آپ ایک ایسا کام کریں گے جس سے تمام انسان اور جانور فائدہ اٹھائیں گے. آپ بعض اوقات خواب میں دیکھتے کہ آپ مر گئے ہیں، اب اس کی تعبیر بیماری سے صحت ہے، نہ کہ مرنا. اسی طرح آپ کوئی اور برا کام کرتے، آپ دیکھتے کہ آپ نے کوئی گندا کام کیا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی تعبیر میں کہ آپ کی کوئی عبادت قبول ہو گئی ہے. آپ کا خواب میں دانت ٹوٹتا ہے، اس کی تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو اولاد ملے گی، آپ کو خوشی ملے گی، آپ کو مال ملے گا. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی خواب ہے، دو علیحدہ موسموں میں آیا ہے، ان دونوں کی تعبیر مختلف ہوگی. مثلا ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ اس کے بیڈ کے نیچے آگ جل رہی ہے. اچھا، وہ کسی خواب تعبیر کرنے والے کے پاس گیا، اس نے کہا کہ آپ کے بیڈ کے نیچے دولت ہے، آپ بیڈ کے نیچے جگہ کھودے. جب جگہ کھودی تو پتہ چلا وہاں پہ تو سونا نکل آیا. کچھ عرصے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے وہی خواب آ کے اس آدمی کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے بیڈ کے نیچے آگ جل رہی. اس نے کہا کہ آپ کا مکان گرنے والا ہے، آپ فوراً مکان چھوڑ دیں. اور واقعی اس کا مکان گر گیا. تو اس کے ایک ساتھی نے پوچھا کہ دونوں کا ایک ہی خواب تھا، آپ نے دونوں کو مختلف تعبیر بتائی. اس نے کہا دیکھیں، پہلا جب اس نے خواب دیکھا کہ بیڈ کے نیچے آگ جل رہی ہے تو سردی کا موسم تھا، سردی میں آگ فائدہ مند ہے، تو میں سمجھ گیا کہ آگ سے مراد سونا ہی ہے، سونے کا کلر یہی ہوتا ہے. اور جب دوسرے نے خواب دیکھا تو وہ گرمی کا موسم تھا، گرمی میں پہلی گرمی بہت زیادہ، دوبارہ اس نے گرمی والا دیکھا تو مجھے سمجھ گیا کہ بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ خواب مختلف موسموں کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے، مختلف اشخاص کے لحاظ سے بھی ان کی تعبیریں مختلف ہو جاتی ہیں. کچھ خواب ان کی تعبیریں میں آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ یاد رکھیں کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے دیکھیں، مثلا آپ نے خواب میں والدین کو زندہ دیکھا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کو خوشی ملنے والی ہے کوئی. اگر آپ نے خواب میں دیکھا کہ والدین نے آپ کو سلام کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی کوئی امید پوری ہوگی. اگر آپ نے والدین کو خواب میں خوش دیکھا، اچھے لباس میں دیکھا، اچھی صورت میں دیکھا، مسکراتے دیکھا، اس کا مطلب آپ کو کسی غم سے نجات ملے گی اور آپ کے والدین جنتی بھی ہیں، یہ بھی اس کی تعبیر بنتی ہے. اسی طرح آپ نے خواب میں اپنے والدین کو افسردہ دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مال میں، رزق میں کچھ تنگی ہوگی، نقصان آئے گا. اور اگر خواب میں آپ کے والدین آپ سے باتیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی دلی مراد پوری ہوگی. اگر خواب میں انہوں نے آپ کے ساتھ کھانا کھایا ہے تو اس کا مطلب آپ کو کوئی راحت اور آرام ملے گا. اگر خواب میں آپ نے ان کو عبادت کرتے دیکھا، میوہ کھاتے دیکھا، پھل کھاتے دیکھا، اس کا مطلب آپ کو بڑی خاص عزت ملنے والی ہے. اسی طرح اگر آپ نے دیکھا کہ خواب میں آپ کے والدین نے آپ کو کوئی تحفہ دیا ہے تو یاد رکھیے، اگر آپ کنوارے ہیں اس کا مطلب آپ کی شادی ہوگی، اور اگر آپ شادی شدہ اس کا مطلب آپ کی کوئی اولاد پیدا ہوگی. اگر آپ والدین کو آپ نے خواب میں دیکھا کہ زندہ تھے پھر مر گئے، فوت ہو گئے، تو اس کا مطلب آپ کی عمر اللہ نے لمبی کر دی ہے. اب دیکھیں کیا خواب ہے اور کیا اس کی تعبیر ہے. اسی طرح اگر آپ میں دیکھتے ہیں کہ خواب میں آپ نے والدین کے ساتھ سفر کیا ہے، اس کا مطلب آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا. اگر آپ خواب میں اپنے والدین کو روتے دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کی فیملی میں کوئی بندہ فوت ہوگا. اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ گنجے ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہوگا آپ کو قرض سے نجات مل جائے گی، یعنی کوئی آپ کو سکھ پہنچے گا. اگر آپ نے خواب میں پیاز دیکھے تو اس کا مطلب آپ کو مال حرام ملے گا. اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اس کا مطلب آپ کو عزت ملے گی. اسی طرح اگر آپ نے خواب میں جنگل دیکھا تو آپ کے رزق میں فراخی ہوگی، فراوانی ہوگی. اور اگر آپ نے خواب میں آم کھایا تو آپ کے کام میں بہت ترقی ہوگی، اضافہ ہوگا، تنخواہ بڑھ جائے گی، آمدنی بڑھ جائے گی، کاروبار اچھا فروغ پائے گا. اور اگر آپ نے دیکھا کہ آم درخت سے گرا ہے، اس کا مطلب رزق میں تنگی آ جائے گی،
ہو سکتا ہے نوکری چھوٹ جائے، ہو سکتا ہے کاروبار میں نقصان آ جائے۔ اگر آپ نے خواب میں صاف پانی دیکھا ہے تو یہ آپ کی لمبی عمر کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر آپ نے خواب میں گرم پانی دیکھا ہے تو اس کا مطلب آپ کو کوئی بیماری آئے گی، کوئی رنج پہنچے گا، کوئی صدمہ پہنچے گا۔ اگر آپ نے خواب میں بہت سے مردے دیکھے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اس علاقے میں کوئی وبا، کوئی بیماری پھیلنے والی ہے۔ اگر آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مردہ ہے اور آپ نے پیچھے سے اس کو پکارا ہے تو یہ آپ کی موت کی نشانی ہے۔ اللہ نہ کرے لیکن یہ خواب کی تعبیر یہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے خواب میں اذان دی ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے حج یا عمرہ کرائے گا۔ اور اگر آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کوئی سانپ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب کوئی شیطان ہے جو آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اور اگر خواب میں سانپ آپ کو ڈستا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ نشانی ہے کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ اگر آپ نے خواب میں دیکھا کہ پہلے اندھیرا تھا پھر روشنی ہو گئی، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی سمجھ عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اپنا قرب نصیب کرے گا۔ اگر آپ نے خواب میں موسمی پھل دیکھے، موسمی پھل کھائے، اس کا مطلب آپ کے جس رزق میں فراوانی ہوگی، خیر و برکت بھی ملے گی۔ اور اگر آپ خواب میں کوئی درندہ دیکھتے ہیں تو یہ کسی دشمن کی نشانی ہے۔ اگر آپ خواب میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو کسی مصیبت سے نجات ملے گی۔ اگر آپ نے خواب میں چاول کھائے تو اس کا مطلب آپ کو مال ملے گا کہیں سے، ہو سکتا ہے آپ کا پرائز بانڈ نکل آئے، آپ کے انکریمنٹ آپ کی زیادہ لگ جاتی ہیں، آپ کو بہت زیادہ پروفٹ ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے خواب میں دیکھا آپ کے جسم کا کچھ حصہ برہنہ ہے، اس کا مطلب آپ کے اوپر جو قرض ہے اس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ نے خواب میں کوئی کتا دیکھا تو یہ کسی انتہائی غلط، گندے اور کمینے دشمن کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور اگر آپ نے خواب میں دودھ دیکھا تو یہ آپ کے مال میں فراوانی کی نشانی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ خواب ہزاروں میں ہوتے ہیں، ان کی تعبیریں بھی ہزاروں میں ہوتی ہیں۔ میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا، میں نے چند ایک تعبیریں آپ کو بتائی ہیں کہ آپ جو بھی خواب دیکھیں بہتر ہے اس کا کسی سے ذکر نہ کریں۔ اس کی وجہ، ہر خواب کی ایک اچھی تعبیر ہوتی ہے، ایک بری تعبیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی سے ذکر کریں گے تو اگر اس نے غلط تعبیر بتا دی، جیسے میں نے آپ کو ابھی کچھ مثالیں دی ہیں کہ دیکھنے سے بہت گندا خواب لگ رہا ہے لیکن اس کی تعبیر بہت اچھی ہے، اور بعض اوقات دیکھنے سے بہت اچھا خواب لگ رہا ہے، تعبیر اس کی بہت گندی ہے۔ تو اگر اس نے غلط تعبیر بتا دی تو آپ کو وہی کچھ ہو جائے گا جب تک کوئی تعبیر بتانے والا آپ کو تعبیر نہیں بتاتا۔ اور اگر آپ برا خواب دیکھیں تو بہتر چپ کر جائیں، کسی سے نشاندہی نہ کریں، کسی سے ذکر نہ کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 دفعہ پڑھ کے بائیں سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ آپ تھوک دیں، بس اس خواب کا اثر ظاہر ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے خواب کا اثر سالوں چلتا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اچھا پچھلے سال مجھے یہ خواب آیا تو اب میں کسی کو یہ بتا دوں، تو نہ بتائیں ورنہ اس کا اثر پھر ہو جائے گا۔ جب تک خواب کی تعبیر نہ بتائی جائے تو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ تو بہتر ہے کوئی بھی خواب دیکھیں آپ خاموش رہیں۔ اگر آپ کو کہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا گندا خواب ہے، برا خواب ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو کافی ساری چیزیں بتائی ہیں، تو آپ بہتر ہے صدقہ خیرات کریں۔ ہر مصیبت پریشانی صدقہ خیرات سے ٹل جاتی ہے۔ نماز پڑھیں، ذکر اذکار کریں، انشاءاللہ ہر مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔